السلام علیکم یار. آج ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے اور تاریخ میرے خیال سے 13 ہے. ابھی 3:30 ہو رہے ہیں اور بیگم کی ابھی کال آئی ہے اوپر سے مجھے کہ افطاری کا وقت قریب ہے، جو منگوانا ہے منگوا دیں تاکہ افطاری. ہاں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں یار کہ میں یہاں کیوں ہوں. پاکستان میں آج کل نا زندگی کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ بندہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ سورج نکلا ہے کہ نہیں، بلکہ موبائل اٹھا کر سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے، کیونکہ بیگم نے جو کچھ منگوایا ہے وہ باہر لے کے جانا پڑے گا. اور میں سوچ رہا ہوں، جیبیں چیک کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ بھائی لاؤں گا کیا، ڈلواؤں گا کیا، کھاؤں گا کیا اور بچاؤں گا کیا. کیونکہ اگر میں شہر جاتا ہوں تو مجھے کتنے کا پیٹرول ڈلوانا پڑے گا، اور اگر میں محلے سے لے آتا ہوں تو کتنے کا سامان لانا پڑے گا. ہاں، کیونکہ پاکستان میں 2 چیزیں بہت تیزی سے بڑھتی ہیں، ایک پیٹرول کی قیمت اور دوسرا ہمارے ہمارے سیاستدانوں کے بیانات. اور دونوں میں ایک بات بہت مشترکہ ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. حقیقت سے تعلق ان چیزوں کا ہوتا ہے جو حقیقت میں موجود ہوں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان میں عام مسلمان کیا سوچتا ہے کہ یا اللہ روزہ آسان کر دے، اور پاکستانی کیا سوچتا ہے یا اللہ افطاری سستی کر دے. آج جمعہ ہے، ظاہری بات ہے افطاری گھر ہی ہوگی، اسی لیے ابھی اوپر جاؤں گا بچوں کی فرمائشیں بھی ہوں گی، بابا ہم نے یہ کھانا ہے، بابا ہم نے یہ کھانا ہے، بابا ہم نے یہ کھانا ہے. اور بابا سوچ رہے ہیں کہ میں نے کیا کھانا ہے. کہ آپ کے پاس بھی حالات کچھ ایسے چل رہے ہیں؟ اپنی رائے دو یار. کیونکہ پنگا یہ ہے کہ بھائی افطاری کی پلیٹ کا دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم روزہ نہیں کھول رہے، ہم نے کوئی بجٹ رکھا ہوا تھا، بجٹ کھول رہے ہیں. اب اوپر سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی ایران جنگ کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے. یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں جنگ کی خبر آتی ہے تو سب سے پہلے کون متاثر ہوتا ہے؟ عوام متاثر ہوتی ہے، حکومت متاثر ہوتی ہے، غریب بندہ یا اس کا موٹر سائیکل؟ کیونکہ فوراً اعلان ہو جاتا ہے کہ عالمی حالات کی وجہ سے جی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، عالمی حالات کی وجہ سے یہ وہ مہنگا ہو گیا. عالمی حالات میں سب کچھ عالم صحیح چل رہا ہے، ہمارے ملک کے حالات صحیح نہیں چلتے. میں وہی سوچ رہا ہوں کہ جنگ ایران میں شروع ہوئی ہے اور پیٹرول میرے پاس مہنگا ہو گیا. بھائی میں نے ایران سے پائپ لائن لگوائی تھی، جبکہ ایران کا وہ صحافی بتا رہا تھا کہ بھائی ایران میں آج بھی پیٹرول 5 روپے سے 15 روپے کے درمیان ہے. میں کہا ہے وہ 5 روپے کا پیٹرول آنکھوں میں ڈالتے ہیں کیا؟ ہم تو 500 کا بھی ڈلوائیں تو موٹر سائیکل کہتی ہے ہیلو کہیں جانا نہیں ہے کیا. اور اوپر سے ہمارے وزیروں مشیروں کے نخرے، سبحان اللہ. اللہ انہیں ہائے میں کچھ کہوں گا تو پھر کہیں گے کہتا ہے. ان کے نخرے دیکھ کے لگتا ہے جیسے ملک نہیں کسی شادی حال کی تقریب میں جانا، انہوں نے ملک چلا نہیں رہے، کوئی بہت بڑی پارٹی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں. وزیر صاحب کہتے ہیں کہ عوام پریشان نہ ہو، حکومت مکمل تیاری کر رہی ہے. ہائے میں کہتا ہوں ہاں جی بالکل تیاری ہے، ہم عید کی تیاری کر رہے ہیں. ہائے اور حکومت ہمیں ذبح کرنے کی تیاری کر رہی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ عید کی تیاری کریں کہ جنگ کی تیاری کریں. ایک طرف کپڑے خریدنے کی ٹینشن، عید کی تیاریاں، اور دوسری طرف ہمارے ذہین ترین اور
قابل ادب ناقابل برداشت وزراء کے بیانات، اور رمضان میں مہنگائی کا تو اپنا ہی مزاج ہے۔ ٹماٹر والے سے پوچھو کہ بھائی ٹماٹر کتنے کے ہیں، تو پہلے آپ کو دیکھتا ہے، پھر آسمان کو دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے بھائی عالمی حالات خراب ہے۔ ہائے، میں نے کہا یار ٹماٹر کہاں سے آتے ہیں؟ افغان بارڈر سے، ایران افغان بارڈر سے آ رہے ہیں ٹماٹر۔ کہتا ہے نہیں بھائی جان، سبزی منڈی سے۔ میں نے کہا پھر عالمی حالات سبزی منڈی میں کیوں خراب ہو گئے بھائی؟ پاکستان کے حالات کبھی ٹھیک بھی ہوئے تھے؟ پاکستان کے حالات کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب بیمار لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ ٹھیک ہونے کیوں دیں گے؟ کسی صحت مند بندے کو بٹھاؤ، وہ کہے کہ ہاں بھائی حالات ٹھیک ہیں کیونکہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ خود ٹھیک ہوتے نہیں، حالات کہاں سے ٹھیک کریں گے؟ ہاں، اور اب عید آ رہی ہے، اور پاکستانی عید کی تیاری بھی عجیب ہوتی ہے۔ گھر میں والدین، بیگم، بچے سب کہتے ہیں کپڑے لے کے آنے ہیں بھائی، اور میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ کپڑے تو لے آئیں گے، مگر جس حالات میں جس ترتیب سے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، چاند رات پہ موٹر سائیکل بیچ کے اونٹ نہ لانا پڑے۔ ایسے ہی نہیں کہتے دجال گدھے پہ آئے گا، بھائی جو حالات ہو رہے ہیں اس کا گدھے پہ آنا بنتا ہے۔ اور سب سے زیادہ مزہ تب آتا ہے جب حکومتی ترجمان تو نہیں کہوں گا، خیر اب کہنا پڑ رہا ہے، ترجمان صاحب ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عوام بیچاری عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہائے، میں کہتا ہوں بھائی ہمیں گھبرانے کی ضرورت کا ہے کہ ہم تو پہلے قسطوں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ گھبرانا تو آپ کو چاہیے کہ عوام مر گئی تو بل کون دے گا؟ ہائے، آپ کی عید آپ مناتے ہو، بل عوام کو آ جاتا ہے۔ ہائے، مزے آپ کے ہیں، پیسے عوام دے رہی ہے، عوام بیچاری خود کھانے پینے سے آبادار ہوئی ہے۔ ایسے پاکستان میں ایک بڑی عجیب بات ہے یار، بندہ جتنا غریب ہوگا اتنا زیادہ محب وطن ہوگا، کیونکہ کہیں جا نہیں سکتا نا۔ اب بیچارہ جہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ نفرت تو نہیں نہ پھیلائے گا؟ ہائے، کیونکہ امیر آدمی تو نکل جائے گا کہیں نہ کہیں دبئی۔ خیر دبئی تو اب نہیں جا سکے گا، دبئی والے تو خود کہہ رہے ہیں حبیبی رن فرام دبئی۔ اب میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ بیچارے کتنے پریشان ہوں گے ہمارے وزیر مشیر، اتنا پیسہ لوٹ کے دبئی لے کے گئے تھے، سوچا تھا وہاں پہ چل ماریں گے، اب دبئی والوں کی اپنی چل بج گئی ہے، اب کیا کریں گے؟ خیر اس موضوع پہ بھی کریں گے لمبی گپ چھپ کسی دن۔ پہلے بتانا آپ لوگ کہ آپ لوگوں کا عید کا کیا پروگرام ہے، کیونکہ مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں عید سے پہلے پیٹرول مہنگا اور ہو جائے گا، ظاہری بات ہے، کیونکہ عید کے خرچہ بھی تو پورا کرنا ہے ان وزیروں مشیروں نے، کیونکہ پاکستان میں حالات بدلے